پہلا کوشچن کیا ہے؟ قاعدہ میں اطیات کے بعد ٹھہرنا. ہاں بہت اچھا کوشچن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات جو پہلا کوشچن ہے بڑا اچھا کوشچن ہے، بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ لوگ اس میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں. اور جن بھائی نے پوچھا ہے ان کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں یعنی 4 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے، 4 رکعت والی نماز، اس میں جو دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں. اور قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن کسی نے اگر بھول سے بیٹھ کے رہ گیا یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیا تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرات، قاعدہ اولیٰ میں اتحیات یعنی تشہد پڑھنے کے بعد اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی. یا کسی نے اتنی دیر بیٹھ کے رہ گیا تب بھی اس پر سجدہ سہو ہے. سمجھ پائے؟ یہ پہلا سوال کا جواب ہے اور میں اسکرین پر اس کی دلیل شو کروا دوں گا. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ہاں اچھا، دوسرا سوال جو ہے تصویر کے بارے میں ہے نا. یہ بھی اب تصویر کے بارے میں چھوٹو، تصویر کے بارے میں یہ ہے، جاندار تصویر نہیں ہے آپ کا، پہلے آپ دیکھ لو. ہاں مونو بننا ہے. میں سمجھ گیا. تصویر دیکھ پا رہا ہوں میں اسکرین پہ بھی اور وہ آپ کے گروپ پہ بھی آپ ڈالے ہیں. دیکھو، تصویر ایک جاندار کی ہے، ایک غیر جاندار کی تصویر ہوتی ہے. جاندار میں انسان بھی آتا ہے، حیوان، جانور، یہ سب جاندار میں آتے ہیں. تو جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ انسان کی تصویر ہو، چاہے وہ اور جانور یعنی گائے، بھینس، شیر، ان کی تصویر ہو، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، یعنی نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، واجب الاعادہ ہوگا، ہے نا نماز. ہاں، اب کیا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا منع ہے اور ناجائز ہے. آپ سمجھئے، بڑی باریک بات ہے. آج ہمارے نوجوان بڑا سلمان خان کے یا پھر کوئی شیر والا تصویر کپڑا لے لیتے ہیں تاکہ آدمی دیکھے تو کہ ارے باپ یہ بڑے شیر دل ہے، بڑے دلیر ہے. مگر ایسا کپڑا پہننا شریعت میں منع ہے اور ناجائز ہے. سمجھ پائے؟ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی واجب الاعادہ، یعنی پھر سے پڑھنا پڑے گا. اور اس کو نماز کے علاوہ بھی پہننا ناجائز ہے. سمجھ پائے کہ نہیں؟ ناجائز ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تصویر غیر جاندار کی ہو جیسے پہاڑ یا درخت یا پھول تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہو اور اس کے اوپر سے کوئی دوسرا کپڑا ہو، ہاں تو بلا کراہت نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا. اب آئے تیسرا سوال. رشوت لینا اور دینا اچھا، کیسا ہے؟ جواب ترنت جلدی دیں. رشوت لینا اور دینا، اوہو یہ بھی سوال ہے. ہاں، یہ بھی بھائی بڑے اچھے کوشچن کیے ہیں. اور تیسرا سوال جو میرے بھائی نے کیا ہے، رشوت لینا اور دینا، یہ بہت بڑا اہم ہے. اس کا جواب جاننا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس سے ناواقف اور ناآشنا ہے کہ رشوت لینا اور دینا کیسا ہے. اور بہت لوگ جانتے ہیں اس کو کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے، اور جاننے کے باوجود بھی آج بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا.
لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت باریک ہے، اور اس کو باریکی سے سمجھنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب آئیں، تیسرا سوال کا میں جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں کہ رشوت لینا اور دینا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ سنن ابی داود شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے کو ملعون قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت اور ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والے اور دینے والے یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہے جس میں جائز ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرات، اب جو صورتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مگر یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ رشوت کہتے کسے۔ رشوت کی تعریف اگر یوں کرے تو یہ بھی درست ہوگا کہ حق کو باطل یا باطل کو حق کرنے، یا یہ کہیں کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے جو کیا جائے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رشوت کی تعریف کی ہے، یہ تعریف بڑا جامع اور مانی ہے۔ انہوں نے تعریف کی ہے کہ رشوت وہ چیز ہے جسے کوئی حاکم یا غیر حاکم کو اس مقصد کے لیے دے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ حضرات، بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں رشوت دینا جائز اور درست ہے۔ آئیے میں ان صورتوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص نوکری کا اہل ہو، اس کے اندر اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت موجود ہو، لیکن رشوت اور سفارش کے بغیر نوکری ملنا ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ رشوت دیتا ہے تاکہ نوکری اس کو مل جائے جو ان کا حق ہے، تو ان کے لیے رشوت دینا درست ہے۔ اور یہ بھی صورت درست ہے کہ آپ رشوت اس لیے دیں کہ اپنا حق کو حاصل کر سکیں، یا پھر اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچا سکیں۔ ایسی صورت میں بھی رشوت دینا جائز ہے۔ یہ در مختار رد المحتار کا حوالہ ہے، اور قانون شریعت میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اگر جان، مال، عزت و آبرو کا اندیشہ ہو، یعنی اپنی جان کے خاطر، اپنے مال کے خاطر، اپنی عزت و آبرو کے خاطر اگر رشوت دے، تو ایسی صورت میں رشوت دینا درست اور جائز ہے۔ یا یہ کہ کوئی شخص بڑا لچا، لفنگا اور شریر ہے،
کہ وہ لوگوں کو سرے بازار گالیاں دیتا ہے، لوگوں کی عزت و آبرو کی دھجیاں اڑاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی شرارت سے، ایسے لوگوں کی حرکت سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اگر کچھ دے دے تو ایسی صورت میں بھی جائز اور درست ہوگا۔ اب رہا چوتھا سوال جو ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور بعض لوگ اپنی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، یا بعض لوگ تو اتنا بڑا صوفی بن جاتا ہے کہ ادھر خطبہ ہوتا ہے اور وہ تسبیح ہلاتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ حضرات، جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک نہ کسی قسم کی نماز پڑھے، نہ ذکر و اذکار کرے، یا یہ کہ کوئی شخص اس وقت نفل پڑھ رہا ہو یا سنت پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی جلدی کرے اور جلدی اپنی نماز سے فارغ ہو کر خطبہ سننا شروع کر دے۔